نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن الیاس لمن المرسلین صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورہ صافات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ الی آخر الآیات۔ تو یہاں پہ خاص طور سے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ بات یہ ہے، ہم نے ایک پہلے جب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے اوپر ہم جاتے تھے تو لمک بن متشلق بن اخنوق، وہاں پہ وہ ہود، تو نوح علیہ السلام کے اوپر سلسلے کے اندر چوتھا نام جا کے جو آتا ہے عبرانی زبان میں وہ حضرت بعض اوپینین تھا کہ وہ زکریا نہیں ہے بلکہ الیاس ہیں اور ایٹسیٹرا، تو اگر یہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ الیاس اصل میں بنو اسرائیل کے پہلے وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بائی نیم قرآن میں اللہ نے مینشن کیے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بائی نیم مینشن تھے بنو اسرائیل کے قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہم نے کل ذکر کیا حضرت یوشع بن نون کا، تو ان کا بائی نیم قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملا۔ اس قال لفتاہ جو آیات میں آتا ہے سورہ کاف کے اندر، تو وہ خود اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کے نامینیٹڈ تھے، اور پھر ان کے بعد کالب بن یفنہ جو ان کے دوسرے تھے کزن۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غالباً آتا ہے کہ اباؤٹ 120 ایئرز اولڈ جب تھے، تقریباً 120 سال، تو وہیں اریہ کے مقام پر ہی جارڈن سے نارتھ پہ کوئی ایک مقام موسیٰ کا حوالے سے آج بھی جگہ موجود ہے جہاں پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور معراج کے واقعے میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مکہ سے بیت المقدس سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام جہاں پہ ان کی قبر ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ ادھر ہی کہیں پہ ان کی قبر غالباً اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون اور پھر کالب بن یفنہ ان کے وہ بنے، اور بائی نیم ہم نے دیکھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن تورات کے اندر ایک دوسرے نبی کا بھی ذکر آتا ہے، حزقیل علیہ السلام کا۔ اب اس کے بارے میں امت کا اختلاف ہے، کنفیوژن ہے، بعض آف دا اوپینین کہ یہ ایک نبی ہیں، اور بعض آر آف دا اوپینین کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، بلکہ بعض کے حوالے سے اسلامک ہماری جو اپنی قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کے اندر اور مٹیریلز کے اندر ہمیں ان کا نام نہیں ملتا، مگر تورات میں ہمیں ان کا نام ضرور ملتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت حزقیل کے بارے میں تورات میں یہی واقعہ مینشن ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اسی طرح سے بولا دشمن کے خلاف لڑو چل کے اللہ کے راستے میں۔ اب ظاہر ہے یہ یوشع بن نون اور غالباً کہاں تک سیریا تک وہ ساری جو تورات کے اندر ہم نے یوشع بن نون کے حوالے سے اور حضرت یسع کے حوالے سے ہم ابھی پڑھیں گے، پوری جو یوفریٹس سے لے کر نائل تک اس پورا علاقے کے اندر جو بیچ میں باؤنڈری ان دو باؤنڈریز کے اندر تھا، یہ سارا ان کا پرومس لینڈ تھا جو انہیں ملنا تھا، تو ایک ایک کر کے یہ آگے ظاہر ہے اسے کور کر رہے تھے، کانکر کر رہے تھے۔ اب یہ یہاں پہ جو آیا ذکر اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور انہوں نے بار بار انہیں ترغیب دی چلو اللہ کے راستے میں لڑو، اپنا ملک آزاد کرائیں، مگر ان کی قوم نے بجائے یہ کہ ان کی بات مانتی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جا کے چھپ کے کہیں اور بیٹھ گئے۔ اب وہ کون سا علاقہ آتا ہے؟ غالباً سیریا کے ساؤتھ پہ وہ علاقہ آتا ہے، غالباً کہیں ویسٹ پہ، اس کے مختلف نام بھی لکھے گئے ہیں کتابوں میں، مگر یہ اسی ایریا کے حوالے سے تھا۔ اب وہ وہاں جا کے رہ گئے، تو اب حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی منشا سے انہیں موت عطا فرمائی، اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر اللہ نے کہا موتو، تم مر جاؤ سارے کے سارے، اور وہ سب مر گئے۔
اور پھر روایت میں آتا ہے تورات کے اندر کہ حزقیل علیہ السلام واپس ہفتہ یا کچھ عرصے بعد وہاں سے کراس ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ پورے ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے قوم کے لوگ ہیں سب مرے ہوئے پڑے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ انہیں عبرت بنا اور انہیں عبرت کی حاصل دوبارہ زندگی عطا فرما, اور اس طرح سے تو اللہ نے انہیں گویا قرآن کے الفاظ میں آتا ہے کہ عبرت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. کس کیپیسٹی میں دوبارہ زندہ کیا, اب وہ نارمل ہیومن فارم میں زندہ تھے یا کس طریقے سے تھے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اور ان کا نام تورات میں اگین آتا ہے, یہ ایک بوزی کاہن کی اولاد تھے, بیٹے تھے. کاہن اس زمانے میں جو ٹرم تھا وہ بیسیکلی علماء اور رہبہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا, تو ان کے جو باپ تھے وہ کوئی بہت بڑے رہبہ تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے. ان کی بہن مریم بنت عمران جو تھیں یہ ان کے ہسبینڈ تھے, شوہر تھے, تو گویا کہ ان کے ایک طرح سے بہنوئی بھی تھے. بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کے بعد جو حضرت یوشع بن نون اور پھر کالب بن یفنہ اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے بنو اسرائیل کو سنبھالا, آگے فرنٹ لیڈ کیا, اور اس کے بعد پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے یہ بنو اسرائیل کے نیکسٹ نبی تھے, اور انہوں نے اپنی قوم کو اسی طرح سے دعوت دی, حق کی, اور بہرحال وہ سب کے سب مر گئے اور یہ واقعہ ہوا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بائی نیم جو قرآن میں اللہ نے مینشن کیا وہ الیاس علیہ السلام کا مینشن کیا. اب الیاس علیہ السلام بعض کو کنفیوژن ہوا کہ یہ وہ زکریا ہیں یا یہ ادریس ہیں, بعض کو کنفیوژن ہوا الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کہ ادریس اور الیاس یہ اصل میں ایک ہی نبی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ادریس کا تذکرہ ہم اپنے مقام پہ کر چکے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے سے بھی اوپر جد امجد میں سے تھے, اور یہ بنو اسرائیل کے ایک نبی ہیں. ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ ہمیں ملتا ہے تورات کے اندر غالباً لکھا ہوا الیاس بن یاسین بن منہاز بن یازار بن ہارون علیہ السلام, گویا کہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, اور یا پھر ایک دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے الیاس بن آزر بن یازار بن ہارون علیہ السلام. تو بہرحال واللہ عالم یہ ہارون علیہ السلام کی چین میں صحیح تھے. انہیں بھی شام کے اسی ایریا کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, جہاں پہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو گویا ذرا سا ویسٹ پہ بھیجا تھا, مگر جو اصل ٹارگٹ تھا وہ وہی ایک بت تھا, ایک آئیڈل تھا جس کا نام تھا بال, اس کو کہتے تھے بال بکا. وہاں پہ ایک سیریا کے اندر بہت فیمس بڑا شہر آج تک موجود ہے بالا بکا کے نام سے, آج تک تو نہیں موجود, ایک بہت اینشنٹ سٹی بہت فیمس سیریا کے اندر بال کے نام سے موجود تھا ادھر. انہوں نے یہی کہا اپنی اس قول لقومی الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, اتدعون بالا, تم بال کو پکارتے ہو, بال کو آواز دیتے ہو, جبکہ احسن الخالقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنانے والا ہے وہ موجود ہوتے ہوئے تم اسے پکارتے ہو. تو یہ وہ جنگ تھی جو الیاس علیہ السلام کی لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی. اور یہ بال کے بارے میں آتا ہے یہ بہت ہی فیمس بت تھا, نہ صرف یہ صرف سیرینز کا بلکہ سمیرینز کا, اور ایون مکہ میں ہی جو حبل کے نام سے خانہ کعبہ میں بت پڑا ہوا تھا وہ بھی اصل میں بال کا ہی ایک ورژن تھا. بال مینز مالک کے یا پالنے والے کے, عربی زبان میں بال ویسے شوہر کو بھی بولا جاتا ہے اسی لیے, لیکن جب بال کو آپ الف لام کے ساتھ پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا خصوصاً وہ بت پوجنے والا جسے پوجا جاتا ہے, خدا گویا کے. تو یہ بہت فیمس بت تھا, اور اسی کے بارے میں بہت ساری سٹوریز بھی قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی مینشن ہے. یہ بت سیریا کا اتنا بڑا تھا کہ اس کے نام پہ پورا شہر تھا, اور وہاں آتا ہے کہ پورے ایونٹس اور آرگنائز کیے جاتے تھے. ونٹر ہے, ونٹر فیسٹ ہے, تو یہ فیسٹیول تو وہ فیسٹیول, یہ پورے اس ایک بت کے نام کے اوپر کرے جاتے تھے. اور اٹ واز لائک آئی تھنک ایک روایت میں آتا ہے, غالباً تورات کی روایت ہے کہ اپروکسیمیٹلی 40 یا کتنے فیٹ ہائی یہ بت بنایا گیا تھا, اور اس کے 4 منہ تھے سب سونے کے, اور اپروکسیمیٹلی 400 لوگ اس کی صرف خدمت کے لیے, اس بت کی خدمت کے لیے, اس آئیڈل کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے صرف اسے تراشنے اور بنانے کے لیے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کا جہالت تھی. اللہ پاک ہمیں اس جہالت سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں صحیح جو انبیاء کا جو تعلیمات ہیں اس پہ چلنے کی اور انہیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.